اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھا ہے جناب 18واں رکوع سورہ البقرہ کا دوسرا پارہ، دوسرے پارے کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف منہ پھیرتی ہے، بس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ موڑ کر لے آئے گا تمہیں یقیناً۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہر قوم کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، ہر قوم کا ایک عقیدت ہے، ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک خیال ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور وہ اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو اچھا ہے بس نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے سبقت میں لے کے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ جہاں بھی کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، منزل تو سب کی ایک ہی ہے، وہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں باہر کی طرف تو منہ پھیر لیا کریں نماز کے وقت اپنا مسجد الحرام کی جانب، بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلے تو منہ موڑ لیں نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ پھیر لیا کرو مسجد کی طرف، کہ نہ رہے تاکہ لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش بجز ان لوگوں کے جو ناانصافی کرے ان سے۔ سو نہ ڈرا کرو ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تمہیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھوں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے کہ پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے نہیں تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی وہی آیت ہے جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری بات پہلے کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ متعدد بار، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بالکل ایسی ہی الفاظ میں، پھر قرآن شریف میں سورہ جمعہ میں اس کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی ہے، اور بھی کئی جگہ آپ کو اس طرح کی آیات مل جائیں گی جو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جی تم ہی میں سے ایک نبی ہم ایسا مبعوث کرتے ہیں جو کہ تمہیں حکمت دے، تمہارا تزکیہ کرے، کتاب پڑھ کر سنائے، تعلیم دے، ایسی بات سکھائے جو تم جانتے نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو مجھے ہی یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، شکر ادا کرو میرا اور ناشکری نہ کیا کرو۔ یاد کرو اللہ کو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، سے مراد یہی ہے کہ وہ آپ کے لیے خیر کے راستے کھولے گا، آپ کے لیے بھلائی کے راستے کھولے گا، آپ اس کی حمد و ثنا کریں، اور وہ آپ کے لیے ایسے معاملات پیدا فرمائے گا جس کو آپ نے کبھی سوچا نہیں۔ جنس یعنی استعمال کی چیزیں اور سورسز، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اس سے میرے معاملات حل ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ، نوکری، کاروبار، مال دولت، سبزی پھل گوشت، یہ اس کی بھوک پیاس مٹانے کے ثمرات ہیں۔ پانی، شراب، مشروب نے مختلف قسم کے، یہ وہ پیاس کے لیے اور یہ بھوک کے لیے۔ ان فیکٹ اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، کہ پانی میں تاثیر رکھے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے۔ اگر پانی میں تاثیر نہ ہو تو پھر پیاس کیسے بجھے؟ پھر لاکھ پانی پی لیا۔ تو اصل چیز جو ہے تاثیر، اصل چیز تو اس کی خاصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اسی کا ذکر قرآن شریف میں کہ ہم ہی تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اگر پانی تمہیں سیراب نہ کرے تو تمہیں کیا چیز سیراب کرے گی؟ اگر ہم تمہاری بھوک نہ مٹائیں کچھ کھا پی لینے سے تو پھر تمہاری بھوک کیسے ختم ہو؟ اور دوسری بات، قرآن شریف میں اس کا کئی جگہ نا انڈائریکٹلی ذکر ہے
جس کی ترغیب ہوتی ہے نا، جیسے ترغیب فوکس کرایا جاتا ہے کہ اصل بات کی طرف آؤ، اصل نقطہ اصل سیکھو اس میں کہ اصل چیز ہے بے نیازی، اصل چیز ہے اندر کی سیرابی، کہ آپ کو یہ خیال یہ احساس جب پختہ ہو جائے کہ جب وہ پانی سے پیاس بجھا سکتا ہے، پانی میں تاثیر رکھ سکتا ہے، تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھانے پہ قادر ہے، وہ ویسے ہی پیاس بجھا دے، ختم کر دے، آپ کو اندر سے ہی سیراب کر دے، یا وہ اگر بھوک کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسی پھل سبزی یا گوشت کا ایک سورس پیدا فرماتا ہے اور اسے بھوک ختم کرتا ہے، تو وہ بغیر سورس کی بھی بھوک ختم کرنے پہ قادر ہے۔ یہ انسان کی مصروفیات کے آتے ہیں، مصروفیات کا عمل ہے، انسان کو بزی رہنا ہے، ورنہ وہ یہاں دنیا میں آ کے کیا کرے؟ اگر اس نے کچھ کھانا نہیں ہے یا کچھ پینا نہیں ہے، اس کی پرائیورٹی یہ ختم ہو جائے، مین اس کو طاقت حاصل نہیں کرنی، اس کو کوئی کام نہیں کرنا، اسے کوئی تعمیرات نہیں کرنی، اسے کوئی ترویج نہیں کرنی، وہ بچوں کو کوئی نظام نہیں چلائے گا، تعلیمی یا خاندانی نظام کچھ بھی نہیں چلائے گا، وہ پھر کرے گا کیا؟ بیٹھا رہے گا ایک جگہ، بیٹھا ہے 70 80 100 سال بیٹھا رہے، بڑھ جائے پھر ادھر ہی بیٹھے رہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو جمود کی ایک انتہائی خوفناک قسم ہے جو چلے گا ہی نہیں۔ اس لیے انسان میں حرص پیدا کی گئی، لالچ پیدا کی گئی، طمع پیدا کیا گیا، غصہ پیدا کیا گیا، طلب پیدا کی گئی، تڑپ پیدا کی گئی، سورسز بنائے گئے، خواہش پیدا کی گئی، ایجاد پیدا کی گئی، قرید پیدا کی گئی، کھوج کی طلب پیدا کی گئی کہ انسان کھوج میں لگا رہتا ہے، نئے نئے طریقے ڈھونڈتا ہے، ویرائٹی تلاش کرتا ہے، بوریت کا شکار ہوتا ہے، بوریت ختم کرنے کے سورسز ڈھونڈتا ہے، وہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اب اس کو اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے لیے ایک سسٹم ایسے بنایا ہے کہ آپ جمود کا شکار نہ ہو، دیٹ از آل، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت خاصیت نہیں، کوئی اہمیت اور نہیں ہے، یہ پرائمری نہیں ہے کہ آپ کھانے کے پیچھے بھاگیں یا آپ پینے کے پیچھے بھاگیں یا آپ اجناس کے پیچھے بھاگیں، تعمیرات کے پیچھے ہی فوکس کی، زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، مقصد حیات یہ نہیں، اولاد پالیں۔ اب میں کل بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ میں کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، کافی سارے دوستوں کو میسج کیا کہ جی آپ اپنی زندگی کا کیا سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ 99% لوگوں نے جو جواب دیا وہ یہی کیا کہ جی ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہو، اچھا مستقبل، اچھی تعلیم، اچھی شادیاں جگہ ہو جائے، سیٹل ہو جائے، بس ہم حج عمرہ کر لیں، اللہ اللہ کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ پرائمری چیز ان میں اولاد تھی، یہ اولاد کے لیے کچھ اچھا کر جائیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکے، بس بچے ہی ہیں، بچے ہیں، بچوں کے لیے کئی بڑے پرایاب ہیں وہ بڑے شد و مد سے سب کا یہی کہ بچوں کے لیے کچھ ہو جائے، جی ہم نے تو کیا کرنا ہے، وہ بے وقوف کے پترو، کیوں کرنا ہے آپ نے بچوں کے لیے؟ یعنی اپنے لیے آپ نے ہی کچھ کرنا نہیں ہے، آپ کسی اور کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس کو پسند نہیں ہے، اس کی پرائیورٹیز بدل جائیں گی، اتنی تیزی سے چینج آ رہا ہے، اتنی تیزی سے۔ میں اپنے والد صاحب کی بتاتا ہوں، وہ ظاہر ہے پرانے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سختی تنگی دیکھی، ظاہر ہے بھوک پیاس دیکھی، اور مکان تو کیا، وہ تو جناب چھپر نہیں، جب مائیگریٹ کر کے کوئی آئے تو کیا اس کے پاس، تو وہ ڈرے ہوئے تھے، اندر سے ڈرے ہوتے ہیں، تو وہ شروع سے ایک فوکس انہوں نے رکھا کہ جی میرے یہ 4 بچے ہیں اور میں ان چاروں بچوں کو نے ایک ایسا بڑا مکان بنا کر دوں گا جو الگ الگ ان کے سیٹ اپ ہوں اور یہ چاروں ایک ساتھ رہیں۔ اب وہ میجورٹی پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ جی سب بچوں کے لیے میں ایک ایک کوئی سیٹ اپ چھوٹا سا یونٹ بھی بناؤں تو ہو جائے، اپنے حساب سے انہوں نے بنا بھی لیا، ایک مکان بنایا، اس میں 4 کمرے بنائے، 4 اٹیچ باتھ ہو گئے، تو اپنے حساب سے انہوں نے اپنا وہ ٹارگیٹ پورا کیا، لیکن وہ کمپلیٹ فیلئر کی طرف چلا گیا تھوڑے عرصے۔ جب شادیاں ہوئیں، عورتیں گھر میں آئیں، انہوں نے کہا جی میں نے تو ادھر رہنا کوئی نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم دنوں میں فیل ہو گیا، اور اگر نہ ہوتا وہ فیل تو بچے بڑے ہو جاتے، دنوں میں وہ ناکافی ہو جاتا، آپ کو لازمی وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑتا، شفٹ کرنا پڑتا، تو پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، جبکہ زندگی کا مقصد پیچھے رہا ہے ایک ہی، پوری زندگی ایک آدمی نے کام پہ لگا دی، اگلی جنریشن کو وہ اپیل نہیں کیا، تو آپ اولاد کے لیے وہ کام کرتے کیوں ہیں جو اس کو اپیل بھی نہیں کرے گا، اور آپ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ لیکن ایسا ہی ہوتا ہے باہر ملکوں میں، تو اس کی بڑی بڑی مثالیں، اب تو محفل ہی نکل جائے گی اس کے اوپر اتنی اگر بات کریں، وہ تو کئی جنریشن پہلے مکان دکان چھوڑ چکے نا، اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، اس
کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، بل گیٹس کی بھی اور وہ شان کانری کی بھی. وہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی ترکہ نہیں دیا. ایسے کہ جو $200 تھے میرے پاس وہی میں اولاد کو دوں گا، باقی یہ خود بنائیں، باقی تو میرا کام چیریٹی میں جائے گا میرے مرنے کے بعد. اولاد کو تو میں ترکہ نہیں دے کے جاؤں گا، کیونکہ گوروں میں یہ ہے، مسلمانوں میں یہ نہیں ہے. اور مسلمانوں میں تو آپ کو ترکہ ہی ہوتا ہے. ماں باپ اپنی جائیداد سے، باپ اپنی جائیداد سے بچوں کو آگ نہیں کر سکتا شرن. اگر وہ کہے نا میں بچے کو آگ کرتا ہوں نافرمان، اور باپ فوت ہو گیا تو بیٹا کلیم کر دے گا اور شرن اس کو اس کا حق ملے گا. وہ آگ شاک نہیں مانتی گورنمنٹ، یا آپ کو شریعت بھی نہیں مانتی. شریعت میں اس کا آگ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو بہرحال وہ بات الگ ہوتی. اگر آپ کی پرائمری سوچ وہ ہے، پرائیورٹی وہ ہے جو آپ کی اپنی زندگی میں آپ کے کام ہی نہیں آنی، آپ سے متعلق ہی نہیں ہے، آپ کی اولاد سے متعلق ہے، جو کہ ایک نیا پکھیرو ہے، ایک نئی چیز ہے، ایک نیا جسم ہے، ایک نئی روح ہے، وہ آپ سے بالکل مختلف ہوگا. آپ کیوں یہ سوچتے ہیں وہ میرے جیسی ہوگا؟ ماں باپ کو پتہ نہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اولاد میرے جیسی ہوگی، میری سوچ پہ چلے گی، میرے جیسی. بالکل ایسا نہیں ہوتا. آپ کو یہ بڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا کہ یہ بالکل ایک مختلف جان ہے، مختلف سوچ، اور اس کے حالات بالکل مختلف ہوں گے. اگر شروع سے اپبرنگنگ ایسی ہو اولاد، اس کی اپنی زندگی ہے اور ایک ٹائم پہ میں نے اس کو جیسے ہی اس کے پر بڑے ہوتے میں نے اسے اڑنے دینا ہے، چاہے یہ گرے، چاہے اس کا شکار کر لیا جائے، چاہے کچھ ہو، اس کو میں نے اڑنے کے لیے پرواز، اس کا ایک روم دینا ہے، اس کا ماحول. تو وہ آپ دیتے نہیں، کہتے نہیں 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 اندر آ جا، اندر آ جا، اندر آ جا، باہر پٹاخہ چل رہا ہے. بچہ کہ میں دیکھنا ہی پٹاخہ ہے، میں تو آپ چلا سا کہ نہیں 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 آگ لگ جانی. عجیب الٹے دماغ کے ماں باپ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پرائیورٹیز غلط ہوئی ہوتی. جو اللہ تعالیٰ نے روٹین چلانے کے لیے، کائنات کا نظام چلانے کے لیے، آپ کی بوریت مٹانے کے لیے کچھ سورسز پیدا کر دیے ہیں، آپ کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ اولاد پیدا نہ کریں تو کیا اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ انسان پیدا نہیں ہوگا؟ یا ہوگا؟ شادیاں نہ ہوں اور عمل تولید نہ ہو تو کیا انسان پیدا نہیں ہوں گے؟ یا ہوں گے؟ ہوں گے بھائی جان، ہوں گے. کیونکہ ایسا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کے کوئی ماں باپ نہیں تھے اور وہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جی ہم جب چاہتے ہیں تو پیدا ہو جاتا ہے. زکریا علیہ السلام کی مثال قرآن شریف میں لکھی ہے کہ ان کے گھر جب اولاد کا تھا، زکریا علیہ السلام نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں کہتا ہوں تو ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب ہوگی. اس کے اندر کوئی جنسی عمل شامل نہیں تھا، تولیدی عمل نہیں تھا، کوئی بایولوجی شامل نہیں تھی، لیکن اولاد ہوئی. اور نہ صرف اولاد ہوئی بلکہ جلیل القدر نبی پیدا ہوئے. عام انسان نہیں پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. یعنی تمام جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر رسول، نبی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مثال قرآن شریف میں اس لیے رکھی کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس کا سورس بنتے ہو، اس کا وسیلہ بنتے ہو، جبکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں یار ہو جاتا ہے. اگر تمہارے اندر یہ جنسی عمل، تولیدی عمل نہ بھی رکھتے تب بھی ہو جاتا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. تخلیق کا عمل تو ہم سے ہے، وہ ہم چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، ورنہ بالکل میڈیکلی فٹ ماں باپ پھر رہے ہیں، اولاد ہی نہیں. کتنے ڈھیر لگے، نہیں ہوتا. ٹیسٹ سارے کرا لیے، پاس ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تم اس پہ فوکس کر کے مت بیٹھ جانا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اس کی شادی کرنی ہے، کوئی لڑکی دیکھو. عورتیں پاگل ہوئی ہوئی ہیں، مائیں پاگل ہوئی ہوئی ہے، بس کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو جائے صحیح، صرف اس کا کام ہوتا ہے وہ ادھر جدھر جائے گی لڑکیاں دیکھتی رہے گی، لڑکیاں 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 لڑکیاں. 100 500 200 800 لڑکیاں تو اس نے دیکھی ہوتی ہیں اور سب کو ریجیکٹ بھی کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ بڑی جاہل عورت ہوتی ہے. اور بھائی جب کیا تو عورت ہی ہے نا، وہ جدھر بھی دیکھ رہی ہے تو اس کی شادی کر کے وہ کہا جب ٹائم آئے جدھر جا رہی ہے فلانی لڑکی، ادھر ذرا پتہ تے کرو، ادھر ذرا پتہ تے خام. وہ آگے لڑکی نے پہلے ہی پسند کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ. آج کل وہ کہتی ہے میں نے جناب ان کے گھر نہیں رشتہ کرا، وہ آپ عزت کرا کے واپس آ جاتی، کہتے چلو ادھر سے نکلیں دوسرے گھر. میں لٹرلی جانتا ہوں اس باتوں کو کہ یہ تو مشن بناتے ہیں ماں باپ اور فیملیز والے، کوئی تو ذرا آ جانا فلانی خالہ کو یا پھپھی کو بلا لیا، 3 4 عورتیں 1 2 مرد اکٹھے کیے
کیا جی آج ذرا بچے کا رشتہ دیکھنے جانا، ادھر سے نکلے دوسرے گھر رشتہ، تیسرے گھر رشتہ، چوتھے گھر رشتہ، پانچویں گھر، آج ہم نے 5 لڑکیاں دیکھی ہیں جی، پسند نہیں آئی کوئی. یہ ایک عام سی بات ہے جو آپ نے سنی ہوگی کئی بار. عجیب جاہل دماغ ہو گیا، ایک ہی فوکس پہ لگ گئے، ایک ہی دماغ. لڑکے لڑکیوں کا بھی ایک ہی رہ گیا ہے جی، میں گڑ کھا لیسا آئی لو یو ٹو کر کے. جاہل ہو گئے سارے. ایک عمر کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. اب وہ ایکسیس بڑا آسان ہے، موبائل سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، لائیو چیٹ بھی ہو رہی، کچھ بھی مسئلہ ہی نہیں، لنک ہو جاتا ہے، وہ آئی لو یو اور آئی ہیٹ یو ہو جاتا ہے. شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، واپس بھی آ جاتی ہے. کوئی چنا ایشو نہیں ہے. ان فیکٹ پرائمری تربیت ہی نہیں پیچھے کہ بھائی جان. اب قرآن شریف اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو لگے گی مرچیں، لیکن میں آپ کو کروں گا سچی بات. اتنا ہی ہے شادی اور طلاق کا قرآن شریف میں. بہت آسان پروسیس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے، بہت آسان پروسیس رکھا ہے نکاح کے لیے. کوئی جنج نہیں آ رہی، کوئی طوائفیں نہیں ناچ رہی، کوئی پیسے نہیں لوٹ رہے، پیسے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. چھوٹا موٹا فنکشن آپ کی ضرورت کے حساب سے حق میں طے ہو جائے گا اور آپ اس کو سیٹ کریں گے، گھر میں آباد کر دیں گے. دیٹ از آل. ولیمہ کھلائیں گے. وہ چھوٹا سا فنکشن ہے، یہ کوئی بڑا لمبا کام نہیں، 4 8 10 آدمی کو کام نہیں. آج بھی آپ اتنا کر لیں تو کوئی ایشو نہیں. طلاق بھی ہو گئی، اگر میاں بیوی کا ذہن نہیں بن رہا تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی ایسی تیسی نہیں ہے. بڑے ہی طریقے کے ساتھ میاں بیوی بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ جی میرا اور آپ کا گزارا لگتا نہیں ہوگا تو ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے. دیٹ از آل. ختم ہو گئی بات. لیکن بالکل ہی الٹا ہو گیا، گھسیٹتے جا رہے ہیں. بیوی کو شوہر سے نفرت، شوہر کو بیوی سے نفرت، بیوی کہیں منہ مار رہی ہے، شوہر کسی جگہ منہ مار رہا ہے جی، حرام کرے چلے جا رہے ہیں. شادی رکھی ہوئی ہے، مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، گالیاں تو نارمل سی بات ہے. بیوی شوہر کو گالیاں دے رہی ہے، شوہر بیوی کو دے رہا ہے، ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہے، رشتہ بھی قائم رکھا ہوا ہے. یہ شرن سخت ترین ناجائز ہے. ہمارے ایک وہ عزیز ابھی آئے ہوئے تھے، پچھلے مہینے کی بات ہے. انہوں نے بتایا کسی فیملی کا بڈھے ہو گئے، وہ خبیث، اچھے پڑھے لکھے ہیں دونوں میاں بیوی، بچے جوان ہو گئے، لیکن وہ اٹ کتے ویر ابھی تک چل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کی تو شادی کب کی ختم ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کتنی بار طلاقیں دے دی ہوں گی دل سے اندر سے، تو کیوں رہ رہے ہیں ایک ساتھ؟ ایک دوسرے کی جان چھوڑتے زندگی گزار لیتے، ابھی بھی گزارے، کہیں اور شادی کر لیں. قرآن شریف میں اس کا بڑا واضح ذکر ہے کہ مت روکو ایسی عورتوں کو جہاں تم حدیں قائم نہیں رکھ سکتے. زیادتی کرنے کے لیے تو مت روکو، انہیں جانے دو ان کے شوہروں کے ساتھ جہاں وہ نکاح کرنا چاہیں. کیوں لکھا ہے قرآن شریف میں؟ اسی لیے لکھا ہے کہ یہ ہوگا، یہ تو ہوگا. نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں یہ معاملے ہوتے ہیں، یہ معاشرتی نظام ہے. انسان کی پرائیورٹیز، انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، اور جب بدل جاتی ہے تو پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں. ابھی تو کچے پکے ارادے ہوتے ہیں لوڈے لوڈیوں کے. یہ تو ٹین ایجر آئے ہیں تو 2 روپے کے آئی لو یو، بس میں گڑ کھا لیتا تیرے بغیر، اور 10 منٹ بعد ہی ہو جاتی ہے اس سے مجھے بڑی نفرت ہے. وہ دوسرا والا ٹھیک ہے، وہ پھٹ بیگ چک کے دوسرے کے پاس چلی بھی جاتی. تو آج کل بڑے تیزی آ گئی ہے کاموں میں. آپ شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کرتے ہیں، تاحیات کرتے ہیں، بڑے صدق دل سے ایمان سے کرتے ہیں کہ جی میں نے اس کے ساتھ لائف ٹائم ایک زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ طلاق لینے کے لیے شادی کر رہے تھے. ایسے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. آپ پوری ایمانداری سے انڈر ٹیکنگ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہاں یہاں ہمارا رشتہ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ بھال کر کے کرتے ہیں نا پہلے. اس کے باوجود بات نہیں بنتی، کئی بار ہو جاتا ہے ایسے، نہیں بنا ذہن، نہیں چلا، تو اس کے لیے سیپریشن کا بڑا آسان طریقہ قرآن میں لکھ دیا کہ جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ حدیں توڑتے ہیں اللہ کے اصول کی اور اس کو پامال کرتے رہیں اور شادی بھی قائم رکھیں. ایسا نہیں، الگ کر دیں، آپ الگ جگہ شادی کر لیں، وہ الگ جگہ شادی کر لیں، دوبارہ سے تو اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرتے ہیں. ہاں بہتر اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ وہی شوہر اگر لوٹا لے اپنی بیوی کو واپس تو وہ بہتر ہے. سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ ان کا رشتہ قائم رہے. اب جب نہیں ہے تو ہم نے پوری ڈیٹیل لکھ تو دی ہے طلاق میں کہ تم طلاق دے دو، ختم کرو، الگ ہو جاؤ یا نکاح کرو، بس اتنا ہی ہے. اب یہ کوئی پورا اس کے اوپر فوکس زندگی کا نہیں ہو گیا. یہ زندگی کا دار و مدار یہی ہے. شادیاں کرو اور طلاقیں کرو اور گھر میں جھگڑا ہے، بیوی سے اچھا اور بیوی سے برا، یا بیوی شوہر کے ارد گرد سوچتی رہے میرا شوہر اچھا نہیں ہے.
لوگوں سے ذائچے لگواتی ہے. میرے شوہر کا ذرا بتاؤ کسی کے ساتھ چکر تو نہیں. دکان میں بنا کے پیر خانے میں بیٹھے ہیں مولوی, پیر تو نہیں میں کہوں گا, وہ تو عالم عامل بیٹھے, ذائچے لگا کے استخارے کر کے بتا رہے ہیں ہاں تیرے شوہر کا کسی سے چکر ہے. وہ بیویوں کو بتائے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو کیفا ہے کسی نال تو ہونا ہی ہونا ہے. میں بھی کہہ جھوٹ ماریا ہے جی, کسی نال تو ہونا ہی ہے, اور وہ ہوتا بھی ہے. ایک آدھ تو ہوتی ہی ہے, تھکی ٹوٹی مری مکی, کہیں نہ کہیں سے تو چکر چل ہی رہا ہوتا ہے, یا چلا ہوتا ہے کہیں, کبھی ہمیشہ نہیں ہوتا, کبھی چلا ہوتا ہے. تو کہتا ہے دیکھا نا بابا جی بالکل آپ تو بڑے گیانی ہیں, آپ کو ساری بات پتہ ہے. بابا جی آگے جا کے سلپ ہو کے گر پڑتے ہیں, اور خبیثوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے میں نے سلپ ہو جانا ہے, وہ بیٹھا رہے, اس کو اپنا نہیں پتا ہوتا, آگے اڑ کے وہ مریا ہوتا ہے, لت ٹوٹی ہوتی ہے, لیکن وہ نہیں. بہرحال یہ اس لیے بگاڑ در بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی بنیاد ٹھیک ہے. بنیاد آپ کی یہ ہے کہ آپ کو بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, آپ کسی تخلیقی عمل میں شامل ہو گئے ہیں انڈائریکٹلی, اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے شامل. ان فیکٹ یو آر ناٹ خالق, وہ خالق تو اللہ ہی ہے, آپ رازق نہیں ہیں, وہ رازق اللہ ہی رہے گا. بچے ہنستے کما رہے ہیں جی, بچے ہنستے سعودیہ جا رہے ہیں جی, کینیڈا جا رہے ہیں, ہوتے کہ سے تو چلا جا, لیکن تم پیسے کمانے یا رزق کمانے نہیں جا رہے, وہ تو پھر اللہ نہیں دینا, وہ تو تمہیں تو لگتا ہے ایسا کہ تم کر رہے, ان فیکٹ تم کر نہیں رہے. وہ تو قرآن شریف میں اس کا کئی بار ذکر آ گیا, تو کون چیلنج کرے. رزق دینے والی ذات یہ اللہ, پیدائش موت سب اللہ کا ہے. تو یہ اس لیے بار بار ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ پرائمری چیزیں نہیں ہیں. پرائمری سوچ آپ کی رجوع اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, اس کی کھوج ہے, بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی بات ہے. بچوں اور شوہر اور بیوی اور رشتہ دار اور دوستی اور دشمنی اور ساس اور بہو کے جھگڑے اور دوستیاں اور کاروبار اور کام اور نفع اور نقصان اور مال اور اسباب اور جائیداد اور روپیہ اور پیسہ اور گاڑی اور بنگلہ, یہ شور بازاریوں کے لیے انسان نہیں آیا. ہاں آپ جب تک زندہ ہیں آپ کچھ نہ کچھ پجامہ ادھیڑ کے سیتے رہتے ہیں, باز نہیں آیا, تو بس اتنا ہی رکھے ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہی ہو کہ جیسے ہی چھوڑنا پڑے تو آپ بالکل ایسے چھوڑ دیں جیسے آپ نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا. بندگان خدا رزق استعمال کرتے ہیں, نعمت استعمال کرتے ہیں, آسائش استعمال کرتے ہیں امانت کے طور پہ, مسافر کے طور پہ, ملکیت کے لیے نہیں, حق جتانے کے لیے نہیں. جیسے آپ سفر میں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحیح کتابوں میں اس کے اوپر احادیث, آپ نے اپنی ذات سے متعلق جو فرمان جاری کیے ہیں کہ آپ کو کوئی نعمت, کوئی آسائش, کوئی سروس دی جاتی, جیسے کوئی صحابہ کرام نے, کسی صحابی نے آپ کو ایک کرتا پیش کیا بہت خوبصورت کڑھائی والا, آپ نے اس کو پہنا, محفل برخاست ہوتے ہوتے تک آپ نے اس کو اتار کے کسی اور کو دے دیا کہ بس میں نے استعمال کر لیا, آپ کا دل رکھ لیا, آپ نے دیا تھا, بات ختم ہو گئی. ابھی بس اتنا ہے کہ میں کسی اور کو دینا چاہتا ہوں. ایک چادر آپ کو تحفے میں دی گئی, بہت رنگین, بہت ہی کڑھائی والی, بہت خوشنما تھی, پھولدار. آپ نے بڑے شوق سے اس کو لپیٹا اور نماز ادا کی. نماز جیسے ہی ادا کی آپ نے وہ چادر اتار دی اور آپ نے کہا ازواج مطہرات میں سے کہ بھائی میرے پرانا کمبل ذرا دے دو اور یہ فلانے کو جا کر کے دے آؤ, کیونکہ اس پھول کی چمک دمک میں, اس کی زرق برق میں میرا دھیان نماز سے اس کی طرف جا رہا ہے, تو میں یہ نہیں پہنوں گا, آپ ہی کسی اور کو دے دیں, میرے لیے پرانا کمبل لے آؤ جو پہن اٹھتا تھا. وہ منگوایا گیا. جب بستر کی باری آئی آپ کے لیے گدیلا منگوایا گیا کیونکہ آپ تھوڑا آرام سے لیٹ جایا کریں. آپ نے اس کو محسوس کیا کہ یہ تو بڑا اچھا, تو نرم سی چیز ہے. آپ نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ بھائی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا بہت اچھی بات ہے, لیکن میں ایک مسافر آدمی ہوں, میں نے کرنا کیا لیٹ کر, جو لمبے عرصے کے لیے آیا اس کو دے دیں. میں تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں, میری تو واپسی نزدیک ہے, میں تو جانے لگا ہوں, تو میرے لیے وہی پرانی چٹائی ٹھیک ہے, وہ لا دیں, میں اسی پہ سوؤں گا. یہ اس لیے مثالیں مشہور ہیں, یہ اس لیے روایات کی بات ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں دل نہیں لگانا, سہولت استعمال کریں, محبت کا اظہار کریں, شکرانہ کریں, کسی کا شکریہ ادا کریں کہ جی آپ نے بہت اچھے مجھے سروس دی یا آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا, بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن اس میں گرفتار نہیں ہو جاتا, گرفتار نہیں ہو جاتا. بہت ہی آسان طریقہ ہے, بہت ہی سیدھا طریقہ ہے, سجل سہل. صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا, امہات المومنین نے بھی ایسا کیا, اسی راستے اسی پروٹوکول پہ چلے, کو نہیں خراب کیا.
سیدھا راستہ یہی ہے کہ مامور من اللہ جو ہوتا ہے خاص طور پر اس کا تو یہ ذمہ داری ہے، وہ تو مثال قائم کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام رسول نبی ہے نا، ان کو تو ویسے ہی ایک مثال بنانی ہے، انہوں نے ویسے بھی ایک سنت بنانی ہے کہ جو اس پہ عمل کیا جائے۔ وہ ایسے اس لیے تو نہیں بنائی گئی جی بس آپ لکڑی ہی چباتے رہیں، مسواک ہی سنت ہے، باقی بھی ہے، باقی بھی ذرا پڑھ لیں کبھی۔ یہ اتنا سارا اگر پیٹ باہر آ رہا ہے تو یہ کون سی سنت کے عین مطابق ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں سیکھنے والی کہ آپ وہ بچوں کی تھوڑا جا بچوں واسطے ہی بس کر رہے ہیں، بس تھوڑا پتہ ہے آج کل حالات کوئی نہیں، بچوں واسطے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ ایویں ہی لکھا ہے قرآن شریف۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مطلب ہوگا کہ تمہارا فوکس جب ہر وقت اموال اور اولاد پہ رہے گا تو یہ فتنہ ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اولاد نافرمان نکل آئے گی، ہیروئن پی رہی ہے تو فتنہ ہے۔ جو کئیوں کے بچے ہیروئن تو نہیں پی رہے ہیں، سگریٹ بھی نہیں پی رہے، لیکن اگر آپ دیوانے ہو گئے ہیں اولاد کی محبت میں، اموال کی محبت میں اور ٹینشن میں، ابھی بات کر رہا تھا، نہ چاہتے ہو بھی تھوڑی دیر میں آپ کو خیال آئے گا وہ بجلی کا بل آنا لائی یار، اوے پیٹرول کی طرف پوانا ہے یار، اوے سبزی کی طرف لے آئیے، گوشت لے آنا، پیسے کہاں سے؟ آپ کو یہ سوچ نہ چاہتے ہوئے بھی گھوم پھر کے تھوڑی دیر میں ضرور آ جائے گی۔ پیسے نہیں ہیں، پیسے کم ہیں، پیسے زیادہ ہے، یا ہیں استعمال نہ ہو جائیں، یہی رہ گئے نے، مک جانے نے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سوچ اس کو نہیں آتی؟ کیا بچے کا اچھا مستقبل نہیں وہ چاہتا، یا مکان بنانا نہیں چاہتا، یا گاڑی بنانا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے بچہ میرا باہر چلا جائے، وہ وہاں جا کر پڑھے یا وہیں سیٹل ہو جائے، میں خود چاہتا ہوں۔ تو آپ ایک لمٹ میں یہ چاہیں، کیونکہ آپ زندہ ہیں، آپ انسان ہیں، آپ اس کے اوپر دیوانے نہ ہو جائیں، آپ اس پہ خود غرض نہ ہو جائیں، آپ دوسروں کا حق مارنا نہ شروع کر دیں، آپ پاگل بنے میں نہ اتریں، لمٹ میں رہیں۔ وہ سیدنا میرا بھیک شاہ صاحب، بڑا نام ہے، بڑا نام، کیا بات تھی ان کی۔ اس دفعہ آپ نے سنی ہوگا والی، وہ آپ کو صحیح الفاظ نہیں سمجھ آئیں گے شاید، وہ میں آپ کو بھیجوں گا نیٹ سے لے کے نا، اس کو بڑا اچھا ہے۔ حضرت میرا بھیک شاہ صاحب وہ کمال آدمی تھے، صحیح درویش جو ہوتا ہے وہ درویش صحیح ہوتا ہے، ایک نمبر۔ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑی مشہور مثال ہے کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اور بابا جی کو بتایا آ کر کہ صاحبزادہ صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پہلے بیمار تھے، کہ جی بس آپ مل لیں ان سے، حالت ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے کہا جی حالت بہت خراب ہے، بالکل آخری دم ہے، آپ آ جائیں مل لیں بچے سے۔ کہا اچھا چلو میں آتا ہوں۔ آخر پھر تیسری خبر آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا اچھا چلو تم کوئی کفن دفن کا بندوبست کرو، میں آتا ہوں۔ وہ بھی ہو گیا جی، کفن دفن کا بندوبست ہو گیا، نہلا دیا، غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، حضور تشریف لے۔ اچھا تم قبر تیار کرو، میں آتا ہوں۔ جی ہو گئی تیار۔ اچھا تم قبر تک لے کے جاؤ، نماز جنازہ پڑھو، میں آتا ہوں۔ ہو گیا، آپ آ رہے ہیں؟ نہیں تم نماز جنازہ پڑھو، تدفین کرو، میں آتا ہوں۔ تدفین بھی ہو گئی، آگے کسی نے بتایا جی تدفین بھی ہو گئی، سب ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا جس کا مال تھا وہ لے لیا، ہمیں کیا پڑی ہے، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ اب ایسے حوصلے والا لائیں گے کہاں سے؟ وہ تو ساری گدی پیری مریدی چھوڑ کے رہتا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ڈاکٹر، ایمبولینس، یہ وہ، ڈرپ لگاؤ، وینٹیلیٹر سے چاڑو، کہ نہیں کرے گا۔ میں نے کئیوں کو کہا بھائی، میں نے کہا بھائی آپ کے جو مریض صاحب ہیں ان کا ٹائم پورا ہے، اب ان کو تنگ نہ کریں، آپ ان کو جانے دیں آہستہ سے، آرام سے۔ نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی، اسی کوشش بھی نہ کریے۔ وہ تو تب گئے آگے سے، تسی خدا لگے تمہیں پتہ مرن والا ہے۔ میں کہ یار نہیں کرے جی علاج، وینٹیلیٹر چاڑتا ہوں، دانت توڑ کے اندر سے پائپ ڈال کے، میں نے کہا ہوں ٹھیک ہو گیا تیرا مریض۔ وہ 3 دن وینٹیلیٹر پہ جب وہ سڑنے لائق ہو جاتا ہے نا مریض، ہاتھ پیر نیلے ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، وہ تو اتارتے ہی نہیں جب تک وہ ڈیکمپوز نہ ہونا شروع ہو جائے، بدبو نہ آنے لگے، تب وہ کہتے ہیں مریض نو لے جاؤ، فوراً اتارا، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، دیر نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ سڑ چکا ہے اندر سے، اس کا پیٹ تھوڑی دیر میں پھٹنے والا ہے۔ انسان کی نا یہ ایک فطرت ہے، یہ کوئی گناہ اور ثواب نہیں ہوتا کہ جی انسان ڈیکمپوز ہوگا مرنے کے بعد، یہی ہوتا ہے، اس میں نیک اور بد کا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہی۔
آپ کا جسم گلنا چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈھیر چیزیں کھائی ہوتی ہیں، سبزی خوراب ہے، گوشت خوراب ہے، شربت سارے پیے، چینی کھا چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کون کون سی دوائی کھا چکے ہیں۔ تو جب تک جان ہے تو بھائی جان جہان ہے۔ مر جانے کے بعد سب سے زیادہ بدبودار جانور انسان بن جاتا ہے۔ اس کی بدبو اتنی سخت ہوتی ہے جی، ہم نے تو خود سونگھی ہے نا باقاعدہ یہ ناکوں سے، ہمیں تو پتہ ہے کہ باقی کسی جانور کی بو اتنی نہیں ہوگی جتنی انسان کے مرنے کی۔ دور سے پتہ چل جائے گا یہاں ڈیڈ باڈی پڑی، دور سے کوئی دوسرا جانور کو مرا پڑا ہو نا، گائے بھینس بکری، وہ پڑا ہو، وہ اس سراؤنڈنگ میں اسمیل ہوتی ہے، نزدیک سے گزرو تو کہتے ہو یار کوئی چیز مری پڑی ہے، اسمیل آ رہی ہے، نکل جائے آپ ٹھیک ہو جائے۔ انسان کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ پورے علاقے میں پھیلتی ہے، بہت زیادہ۔ اب اس کے اس میں نیک اور بد ہونے کا کوئی سوال نہیں، یہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی آخری وقت آنا ہی ہے اور ان کا آ چکا اور یہ جا رہے ہیں اور آپ نے بھی جانا ہے، آپ فکر نہ کریں، بڑی محبت ہے آپ کو، کوئی بات نہیں، تھوڑے دن ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، ملیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، تیاری کریں اس کی۔ نہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لمبی حیاتی، پتہ نہیں کیا عجیب قسم کی کھوتیانہ سوچ ہے۔ یار تمہیں ایک طرف آ جاؤ، یا تو آپ مرنے کے شوقین ہیں یا زندہ رہنے کے، آپ ایک دفعہ بولڈ ہو کے کہیں تو صحیح، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ، یا اللہ تعالیٰ ہماری موت مدینے میں ہے۔ لیکن جب موت کی بات آ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کہیں ہاں جنت میں جانا ہے، ایک کیا جی، اے آ رہا جی میں، آؤ چلیے، نہیں اللہ نہ، اللہ پاک، اللہ یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ وہ خبیث کی وجہ تو چاہتے کیا ہو؟ زندہ رہنا چاہتے ہو کہ مرنا چاہتے ہو؟ ایک سوچ ہی نہیں، چور دماغ ہے، دوغلا دماغ ہے، اے بھائی فضول۔ تو یہ اس لیے ہے کہ پرائیورٹیز بالکل بنیادی طور پر شروع دن سے تربیت کا میدان ہی نہیں ہوا ہی نہیں۔ تعلیم ہے، تربیت ہے، اولاد ہے، شادی ہے، جھگڑا ہے، مال ہے، اسباب ہے، اس سے نکلے نہیں، اینٹیٹیز سے ہی نہیں نکلے، املاک سے ہی نہیں نکلے، اموال سے نہیں نکلے، اولاد سے نہیں نکلے۔ تو قرآن شریف میں اس کا بار بار لکھا ہے کہ تم نے پرائیورٹیز جب چینج کی تو بے چین رہو، تنگ رہو، بھاگتے رہو۔ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، اب قرآن شریف میں لکھا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے عبادت کیا اور ان کے مشرب الگ رکھے ہیں، پرائورٹیز الگ رکھی ہیں، وہ اس پہ چلتا ہے، وہ بالکل ٹھیک جاتا ہے۔ تو آپ کو جو پرائورٹی ملی ہے آپ اس پہ چلیں۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے، غمگین ہے، اداس ہے، آپ کو الجھن ہو رہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں نکلنا، آپ کے لیے سمپل پہلا اور آخری طریقہ ہے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں گے، مسئلہ آپ کا وینش ہو جائے گا، میں آپ کو شورٹی گارنٹی دیتا ہوں، وینش ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا جیسے مسئلہ تھا ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا فتنہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑا عذاب، آپ کو نماز پڑھنی ختم ہو جائے گا مسئلہ، کیونکہ آپ کے لیے وہی راستہ ہے۔ مسلمان ہیں، آپ کے لیے نماز کا راستہ، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، آپ دعا مانگنے تک نوبت ہی نہیں آئے گی، یقین کر لیں۔ آپ صرف نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے، آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ میں ذاتی اس کا تجربہ کر چکا ہوں، کئی ہزار بار، کئی بار، آپ بھی کر چکے ہوں گے۔ آپ اس کو صرف اس سوچ سے پڑھیں کہ جی میری پرائیورٹی پرائمری یہی ہے، باقی سب سیکنڈری ہے، باقی سب دوسرا ہے، ہو نہ ہو کوئی میٹر نہیں کرتا۔ جھگڑا ہے، فساد ہے، اختلاف ہے، تنگدستی ہے، بیماری ہے، کوئی کچھ مسئلہ ہے، پرائمری نہیں ہے، سیکنڈری ہے اور بہت معمولی۔ زیادہ سے زیادہ آپ بیمار ہو گئے یا زیادہ سے زیادہ کسی مہلک مرض کا شکار ہو گئے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ مر جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا یار؟ وہ تو آپ نے مرنا ہی ہے، پریشانی کیا؟ کر دیں خود کو حوالے، اس کے ختم کر دیں، ہاں ٹھیک ہے جی میں آپ کو خود کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، ختم ہو گئی بات، کون سی انوکھی بات۔ لیکن اس کے لیے آپ کو مراقبات کرنے پڑتے ہیں، امتحان لگانا پڑتا ہے، ایسے نہیں ذہن قابو آ جاتا، ایسے ہی آپ ایک چیز پہ فوکس نہیں کر لیتے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو سیکھنا پڑے گا، اس راستے پہ جانا پڑے گا، ارتکاز توجہ ہوگی، باقی پرائیورٹیز کو چھوڑنا پڑے گا، ایک دم نہیں چھوڑ۔ آپ کہیں جی آج میں ساری پرائیورٹی چھوڑ دی، نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوتا ہے نا اکثر بڑے جوشیلے، میں روزہ رکھسا جی، آج بھی روزہ رکھا، کل بھی روزہ رکھسا، روزہ رکھسا، روزہ
ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسی بھوک لگتی ہے روزہ رکھے میں بھی بندہ کہتے ہے یار کل روزہ نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ حضور پاک نے منع کیا کہ لگاتار روزہ تو روزہ ہی نہیں ہے، سوائے رمضان کے روزہ مت رکھیں اس طرح آپ لگاتار. جی میں 100 نفل پڑھتا جی روز. بھائی جان کیوں؟ وجہ آپ سو کیوں نہیں رہے یار؟ رات ہو گئی ہے، سو جائیں. میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں. کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ بیمار پڑ جائیں گے، آنکھیں خراب کریں گے. میں ساری رات قرآن شریف پڑھوں گا. کیوں بھائی؟ تو تھوڑا پڑھے نا، فقرہ ماتے اس طرح میں تھوڑا پڑھے، ریلیکس کریں، سو جائیں. آپ کیوں سر پہ برڈن کیوں لے رہے ہیں؟ رسیاں پکڑ پکڑ کے آپ جھول رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو کوئی نماز نہیں، ایسے نماز نہیں. بالکل ہوش میں، شوق سے، محبت سے آپ اس کے حضور کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے، کیا بات ہے، مزہ آ گیا. جلدی بھی پڑھیں، دیر سے بھی پڑھیں، طویل بھی کر لیں، قلیل بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ وقت ہے زیادہ لمبی قرات کر لیں، کم وقت ہے چھوٹی قرات کر لیں، کوئی بات ہی نہیں. بس اتنا ہی. باقی تو آپ کا فوکس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کتنا ہے. رجوع نہیں ہے، نمازیں جتنی مرضی پڑھتے رہو، پھر کیا نماز ہے؟ دھیان اس کی طرف نہیں ہے، پھر ایکسرسائز کرتے رہے اٹھک بیٹھک. وضو کے بجائے نہا لیں 70 دفعہ. دھیان اگر وضو کا نہیں ہے تو آپ غوطے لگا لیں پانی میں. وضو کی نیت نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وضو تو نہیں ہوگا. یہ تو دماغ سے، سوچ سے، فوکس کر کے کہ جی میں وضو کرنے لگا ہوں، تب آپ پانی کا مخصوص ایک استعمال کرتے ہیں جس میں پانی ضائع نہیں کرتے، تب وضو ہو جاتا ہے. ورنہ آپ سمندر میں چھلانگیں مارتے رہے، اس میں کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. میں کل بھی کسی کو یہ بات کر رہا تھا، ہمارے وہ دوست ہیں، یہ اگر بتی جلائی نا تو وہ ان کی بات یاد آئی مجھے. پہلے جی اگر بتی نہیں جلانی چاہیے، شرعاً حرام ہے یہ، کیونکہ یہ قرآن شریف کی تلاوت ہے یا نماز ہے، اس کے دوران اگر بتی جلائیں، آگ کا استعمال ہو تو یہ سمجھ لیں آگ کی پوجا ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی جان کیسے ہو جائے گی جب میں پوجا کرنا نہیں چاہتا؟ کیسے ہو جائے گی؟ وہ پوجا بھٹ تو ہے نہیں ہے جی. تو پوجا تو کیسے ہو جائے گی جب ہم چاہتے نہیں؟ چلو پوجا بھٹ کی تصویر ہے، وہ بندہ کہے نہیں یار اپیلنگ ہے، وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی شاید ہو جائے گی. ان فیکٹ ایسے نہیں ہوتا. میں آپ کو وہی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں چلے گئے اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا. آپ ہیں مسلمان لیکن آپ کو کسی ہندوؤں کے اڑے کے چڑھ گئے، بلوائیوں کے، اور وہ آپ کو پکڑ کے جناب علی وہ گنیش کے آگے رگڑا دیں اس کے، آپ کے سر کو، کر سجدہ، کر پوجا اس کی. آپ کی پوجا ہو جائے گی، آپ پجاری ہو جائیں گے. آپ کو تلک لگا دیں، وہ آپ کو گائے کے پیشاب میں نہلا دیں، پلا دیں آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، ہو جائے گا ختم. کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی جان. ایون اگر آپ روزے سے ہیں نا اور آپ کا منہ کھول کے کیف ڈال کے کوئی پانی پلا دیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جبرن اگر کوئی کرے، کیونکہ آپ روزہ توڑنا نہیں چاہتے، آپ پکا ارادہ ہے میں نہیں توڑوں. لاگ آپ کو کوئی ڈبے لگا دیں کہ روزہ توڑ سا میں اتنا آج، نہیں ٹوٹے گا. وہ اللہ تعالیٰ اتنا غیر منصف نہیں ہے، وہ کہے کہ نہیں تیرا دل تو نہیں ہے لیکن چونکہ اندر چلا گیا میں تیرا روزہ قبول نہیں کروں گا. ایسا نہیں، ایسی بات نہیں. بہرحال اپنے اپنے عقیدے. یا آپ کسی ہندو کو یا سکھ کو یا عیسائی کو پکڑ لیں، طالبان کے حوالے کر دیں، وہ چلو نماز پڑھو، یہ بندوق نہیں تو ابھی میں کلیشن کو مارتا ہوں. وہ نماز پڑھ بھی لے، رکوع بھی کر لے، سجدہ بھی کر لے، سلام بھی پھر، اس کی نماز ہو جائے گی. ہو جائے گی نماز؟ اور بالکل نہیں ہوگی بھائی جان، کوئی نماز نہیں ہوگی. آپ اس کو بے شک اونچی بات میں کہ پڑھ سبحانک اللہم، وہ ساری پڑھے، اس کے باوجود وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. ایسی کوئی بات. کئی غیر مسلموں نے فلموں میں کلمہ پڑھا. وہ کلی فلم آئی نا امیتابھ بچن کی، اس میں اس نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے کہا مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا. وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، کہا کھوتے کے پتروں میں کوئی مسلمان نہیں ہوا، فلم تھی وہ. ایسے نہیں ہوتا مسلمان. یہاں مسلم ہم ہی چھلانگے مار لے لگے، امیتابھ بچن مسلمان ہو گیا. میں نے کہا ہاں اب اس کا پیر پیغمبر بنا لوں. امیتابھ مسلمان ہو گیا، کیا اگر ہو گیا تو تمہارا کیا مسئلہ ہے یار؟ چلو ہو گیا، مان لیا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہارا گیا کیا، تمہارا آیا کیا؟ کچھ نہیں. جیسے ابھی پاگل ہوئے نواز شریف وزیر اعظم ہو گیا، او لڈی پاؤ، وہ چلا گیا لڈی پاؤ. مشرف آ گیا لڈی پاؤ، مشرف چلا گیا لڈیاں پاؤ. عمران خان آ گیا لڈی پاؤ، عمران خان گیا لڈی پاؤ. وہ توڑا کی جا رہا ہے کنجروں.
وہ تو جو آ رہا ہے سو بیٹھ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس کی دکان کھلی ہوئی ہے، تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تم تو وہی گھس پٹ رہے ہو بھائی، اپنی پرانی پھٹی موٹر سائیکل چلا رہے ہو، اپنی دکان کے کرائے دے رہے ہو، اپنے بل میں پھنسے ہو، تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی کوئی بیٹھ جائے گا، کوئی اتر جائے گا، تمہارا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ ایویں ہی مامے بن جاتے ہیں، ایویں ہی پرائیورٹی بدل جاتی ہے، انفیکٹ آپ کی پرائیورٹی وہ ہوتی نہیں ہے، ہوتی نہیں۔ میں ابھی مثال ذہن میں آ رہی تھی کل بھی کہ آپ ابھی بس میں بیٹھے ہوئے تھے، سفر ہو رہا ہے، اگر آپ کا پورا عقیدہ اس بات پر ہو کہ جی بس کا ڈرائیور ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے اور وہ ٹھیک چلا رہا ہے، پھر تو آپ بیٹھیں گے آرام سے، پھر آپ اپنے چپس پاپڑ کھا رہے ہیں، اسنیکس کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پتہ ڈرائیور چلا رہا ہے گاڑی، ایک قابل آدمی ہے، اس کو آتی ہے ڈرائیونگ۔ اگر آپ میں وسوسے کی بیماری ہے، اندر چور بیٹھ ماری نہ بریک لاؤ، بریک تیز کرو، ہلکی کر، آپ اس کا دماغ خراب کر دیں گے، اس کو گاڑی نہیں چلا دیں۔ آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے بریکیں مار رہے ہوں گے جبکہ بریک پیڈل آپ کے پاس نہیں ہے۔ ڈرائیور کی یہ بس پریشانی ہوتی ہے، دوسرے ڈرائیور کو وہ جب ہو نا تو وہ بریکیں مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ڈرائیور۔ انفیکٹ بریک پیڈل آپ کے پاس نہیں ہے، اسٹیئرنگ آپ کے پاس نہیں ہے، ایکسیلیٹر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ دوسری کرسی پہ ہے، وہ جانتا ہے کب بریک مارنا۔ لیکن اگر یہ ریالٹی آپ نے نہیں جانی تو آپ تنگ پڑیں گے، خود بھی کریں گے، دوسروں کو بھی، دوسروں کو دیکھ لیں یار یہ ایکسیڈنٹ انہیں کرانا ہی کرانا ہے، یہ جس طریقے سے چلا رہا ہے نا یہ بندہ نہیں ٹھیک، کم لوگوں کو یہ ہلکائیں گے یار ہو ہی نہ جائے، اور انفیکٹ ہو جاتا ہے پھر تو اتنا بدگمان ہوں گے تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ تو جو جس سیٹ پہ ہے وہ اس کے لیے اتفاق کر لیں کہ بھائی جان یہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے مقام پر، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ گھمائیں، چلائیں، بریک ماریں، جو کریں نہ کریں۔ جب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ اپنی کرسی پہ ریسٹ تو کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ پیسنجر کا کام ہے چپ کر کے بیٹھے، کھائے پیے، سو جائے، ڈکٹیٹ نہ کریں۔ لیکن ہم کرتے ہی پیچھے والی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ڈرائیور کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، انہوں اس طرح کرنا چاہیے، میں ہوتا نا اس طرح کرتا، اس وجہ سے کہ کچا دماغ ہے، بودا دماغ ہے، کمزور ہے، پرائرٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ عادتیں بدلی جاتی ہیں۔ کونے میں بیٹھ جاتا ہے آدمی، ارتکاز توجہ کرتا ہے، سارا دھیان ہٹا دیتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، دھیان لگاتا ہے، روز لگاتا ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے فوکس لے کر آتا ہے اپنا کہ میں نے ایک طرف توجہ کرنا سیکھنا ہے۔ کس چیز پہ توجہ کرنی ہے؟ خالی اس ذہنی پہ، کسی سوچ کو بھی نہیں سوچنا، کوئی خیال بھی نہیں کرنا، کوئی تصور نہیں کرنا، کوئی خیال نہیں کرنا، سارے خیال چھوڑ دینا، بلینک کرنا ہے، زیرو پر لے کے جانا ہے، بالکل زیرو پر، نتھنگنس کی طرف جانا ہے، سم تھنگنس کو چھوڑنا ہے، سم تھنگ سے نتھنگ کی طرف، کچھ ہونے سے نہ ہونے کی طرف، یہ مراقبہ ہے۔ دھیان لگائیں، فوکس ہو جائے گا، آپ کو ساری بات، آپ سیٹل ہو جائیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، کھدک چھدک بند ہو جائے گی، اچھل کود چھلانگ پھلانگ بند ہو جائے گی، تسلی سے بیٹھیں گے، آپ کو اپنا راستہ نظر آئے گا، جس راستے میں پھر ہاتھ ڈالیں گے نا، آپ کو فوکس کی عادت ہوگی، پھر آپ کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، پھر آپ کا دھیان نہیں بدلے گا، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکول کالج کے ہیں، وہ بھی بالکل ٹھیک چلے گا، کام کاروبار کر رہے ہیں پورے فوکس سے کریں گے، یہ نہیں کہ دکان پہ بیٹھے ہیں۔ اور اب میں یقین کریں، میں آپ کو کل کی بات سناتا ہوں، کل میں گیا کالج روڈ، یہ اس کے سولر سسٹم کا پتہ کرنے۔ اب پنڈی اسلام آباد کے دکانداروں میں تو ویسے بھی ایک خاصیت ہے کہ اگر گاہک آ جائے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ایک کتنوں آ گئی، کسی طرح چلا جائے، سروس نہ دینی پڑے، ڈیل نہ کریں ہم، اور لفٹ ہی نہیں کرائے گا، آپ سے بات ہی نہیں کرے گا۔ میں یقین کریں 3-4 دکانوں پہ گیا، میں نے کہا جی مجھے ایک سیٹ اپ ذرا گائیڈ کریں، لکھ کے دیں کہ جی 1 kV کا مجھے سیٹ اپ لگانا ہے، کتنے؟ وہ بندہ نہیں ہے جی، وہ گیا جی باہر روٹی کھان گیا جی، اچھا جی، دوسری دکان پہ گئے، اے دسن کے جی، دوسرا کہہ رہا ہے انہوں کو پوچھ لو، میں کہا جی مجھے پتہ چل گیا میں غلط آ گیا، تیسری دکان، 3-4 دکانوں پہ تو یہ ہو گیا۔ ایک کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس سے میں نے پھر انڈائریکٹ بات کی، میں نے کہا جی وہ فلانا انورٹر دو، اس نے نکال کے رکھا ایک، میں نے کہا چارجر دو، یہ لے، اس طرح مجھے بیچ بیچ میں معلومات دیتا گیا تو ملی، چاہتے ہی اس لیے کہ فوکس نہیں ہے، دماغ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے،
دکان پہ بیٹھا ہوا ہے آدمی، دماغ ادھر بھاگ رہا ہے، بچے کو اسکول سے لینا ہے، بیوی سے جھگڑ کے آیا، یا سسرال میں کوئی مسئلہ ہے، پیسے مانگے ہوئے ہیں، فون آیا تھا، کوئی رولا ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا پھر اس کو ٹک ٹاک دیکھنی ہے، فیس بک پہ کوئی ٹنگ 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 ہوا ہے، اس نے وہ دیکھنا ہے، آپ ادھر سے گاہک آ گئے، اے یار یہ کدھر سے آ گیا یار، میں نے وہ موبائل دیکھنا تھا، کیا وجہ ہے، سوچ بار بار ہو جائے گی وہ کیا وجہ ہوا اس میں، کیا ہیلو کیا حال ہے، اور سناؤ یہ میسج آیا ہوا، یا پھر اس میں آیا ہوا اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، یوں کرے، وہ گڈ مارننگ پھول کا دستہ آ رہا ہو، وہ دیکھنا ہے یار، ایک دفعہ گڈ مارننگ کر کے صبح ویلے ہو جاؤ بھائی، ختم کرو یار. تو پرائیورٹی جب ملٹیپل ہو جائے نا، ذہن بھاگ رہا ہوتا ہے، آپ کسی جگہ توجہ نہیں دے سکتے. اب آپ جب گھر چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات میں یہ بیماری بڑھ گئی، گھر چلے گئے، بیٹھا ہے شوہر، اب وہ یا تو ٹک ٹک موبائل میں لگا ہوا، یا پھر بیٹھا کسی سوچ میں، بیوی گئی کھانا لاؤں، وہ اس نے سنا ہی نہیں، ادھر دماغ ادھر دماغ، وہ 3-4 بار کوئی اس کو ہلائے، پوچھے کہ جی روٹی کھانی ہے نہیں کھانی، تو کہے گا ہاں روٹی لے آؤ. روٹی کھاتے کھاتے کبھی کس سوچ میں ہو، کہاں دماغ چلتا جا رہا ہے، ایک سوچ کے ساتھ دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، سوچ سوچ کے پتہ نہیں وہ کہاں امریکہ نکلا ہوگا ہے جی. وہ جا کے وہ نا اس کو جو بائیڈن کو بتا رہا ہوگا کہ تو نے عمران کے ساتھ تو بڑا برا کیا، یا نواز شریف کو واجپئی نے برا کیا، وہ سوچ رہا ہوگا، یہ بیٹھا ہوا ہے وہ روٹی کی ٹیبل پہ، کھانی ہے اس نے بھنڈی، ایک روٹی تندوری کے ساتھ، وہ چور کا پتر امریکہ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے یہاں بیٹھا دماغ میں، اس لیے کہ اس کی پرائیورٹی بدل چکی، وہ فوکس میں ہے ہی نہیں، وہ اپنی فیلڈ چھوڑ چکا ہے، اپنی دکان پہ ناکام ہو کے آ گیا. چائے والے کو چائے بنانی نہیں آتی، جوتے والے کو جوتا کاٹنا نہیں آئے گا، پٹھا سیدھا ٹانکا لگا کے ٹھیک ہے نا یار بس صحیح ہے نا، وہ بھی بس کے ڈرائیور نہیں کہہ رہا تھا، آپ تو نہیں تھے نا، بہت بڑا شغل ہے، بس خراب ہو گئی، گڑبڑ. میں کہ یار یہ کیا ہوا، کہتا یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا دیکھو. میں نے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ نے مکینک بن گئے ہیں کہ وہ انہیں پیج اس کے ڈھیلے کریں آتی ہیں، آپ کس قسم کی بات کر رہے یار، نہیں کمپیوٹر میں اس میں وائرس آ گیا ہے اس کے سسٹم میں، یہ تو بھائی اللہ کے کام ہے نا بھائی. میں کہ یہ اللہ تعالیٰ وائرس بنا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، مائکروسافٹ کو چلا رہے، حد ہو گئی تیرے والی، یہ تو تیرا کام ہے یار. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے دیکھو بھائی میں تو نہیں اس طرح تھا، آپ مجھے جھوٹ مار رہے ہیں میرے سے، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو جو میرے بارے میں جھوٹ بول، میں نے تو کیا نہیں، میں تو آرام سے بیٹھا ہوا بھائی اپنے ڈرائنگ روم میں، یہ تو تم بس چلا رہے تھے اور تمہیں پتا تھا یہ خراب ہے، تم صرف چانس لینے کے لیے 50 سواری سے پیسے لے کے آ گئے، پٹھی سیدھی حرکت تم کر رہے. عجیب بات ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے یار، پیسے اللہ تعالیٰ ہی دے گا، پھر تمہیں میں پیسے نہیں دوں گا گاڑی کے. آگے وہ پھر پٹھان تھا، میں کہا میں بھی پٹھان ہوں، دماغ دونوں کا خراب ہے، لڑتے ہیں پھر آ جاؤ. اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے کہ آپ فوکس نہیں ہے، وہ آپ جناب علی نمازی پرہیزگار ہے تو آپ ہر چیز میں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے خراب کر دی گاڑی میری، پنکچر ہو گیا ٹائر، او بھائی جان آپ نے ٹھیک ٹائم پہ ٹائر میں ہوا نہیں ڈالی، ٹائر بدلوایا نہیں ہے، چیک نہیں کیا آپ نے، ورنہ ایویں پنکچر تھوڑی ہو گیا. چلو ایمرجنسی میں کہیں ایکسیڈنٹلی کیل لگ گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں پھینکی تھی، وہ بھی کسی مسلم انسان نے پھینکی ہوگی، کیلیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنا کے پھینکی زمین پہ، یہ انسانوں نے پھینکی ہیں. تو ہم ہر چیز پہ، میں ایک سوچ رہا ہوں کہ ایک کتاب لکھوں اس کے اوپر، ایسے کام جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیے. یہ ایک بڑی لمبی لسٹ بن سکتی ہے، اور آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یار بات بالکل ٹھیک ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی حرام ٹوپیاں چور بازاریاں کی ہیں اور یہ اس کے نتیجے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈر، آپ کی کسی چور بازاری کا، کسی فراڈ کا، کسی دھوکے کا، کسی بدماشی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اس کے آپ ذمہ دار. آپ کہیں جی چوری کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، تو نہیں ہے نا. آپ کہیں جی میرے وہاں تو قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مرضی، ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ تم نے کیا، تمہیں پھانسی دی جائے گی، یہ میں نے نہیں کیا. لکھا ہے قرآن شریف میں ایسے، اگر چور کر رہا ہے تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کی مرضی، چور کے ہاتھ ہی کاٹے جائیں. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میں ہر چیز کے اوپر یہ نہیں کیا کہ جی میں کر رہا ہوں یہ کام کس طرح، وہ اس کی مرضی چل رہی ہے دوسرے انداز میں، اوقات کے حساب سے.
قرآن شریف میں کل ایک آیت اپنے پڑھی کہ اگر میں نالائق نٹھلوں نکموں کو ہدایت بھی دے دوں، ہدایت کی بات سنا دوں، پہلے تو یہ سنتے نہیں، اگر میں ان چلو فار انسٹینس کوئی ان کو سنا دیتا ہوں، ان کو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی، میں ہدایت سمجھا بھی دو نا، یہ پھر بھی نافرمان ہے، ان کی اوقات ہی اتنی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، یہ سنیں گے۔ تو یہ چیزیں اس لیے قرآن شریف میں لکھی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو اوقات کے حساب سے پتہ چل جائے کہ ہم نے تمہیں علم دے دیا ہے، ہمارا علم میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری اوقات اس کے حساب سے ہے یا نہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ ہماری مرضی پہ تمہاری چلنے کی اوقات ہے، تمہاری اتنی حیثیت ہستی ہے، تم ہماری بنائی ہوئی بڑی مرضی پہ تم بالکل منوان چلو، کون اور کرن چلو، اب چلو گے تو تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ براہ راست، تم اپنی مرضیاں ٹھوکو گے تو پھر تمہارا معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو تمہاری غلطی ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، عقل ہے، کرو پھر۔ ان فیکٹ تو عقل سوچ ہماری ہوتی ہے، ہم ہی خیال پیدا کرتے ہیں، ہم ہی اس کو پورا کریں، لیکن اگر تم کہو نہیں یہ میری خیال اور میرا سوچ، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہی پکڑے جائیں گے، پھر آپ کا ہے، پھر ہمارا نہیں ہے، ہم نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے۔ اگر چاہو کہ اللہ کی مرضی اللہ کی سوچ پہ چلوں گا، تو وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی سوچ آپ میں پیدا ہوگی، وہی پہ چلیں گے۔ آپ کہیں نہیں میں آپ کر لیتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ آپ 2 لاکھ روپے دیں، باقی دیکھیں میں کتنی سیٹنگ بنا لوں گا خود ہی، تو پھر وہ آپ کو 2 لاکھ کہیں سے بھیج دے گا، اصل یا نقل، حرام یا حلال جو بھی، جیسے آپ چاہیں۔ جلدی جاتے تو حرام میں ملے گا نا، دیر سے جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے آئیں گے۔ اگر آپ کہیں نہیں فوری طور پہ میں نے چاہے دینے، تو پھر آپ کو پہنچ جائیں گے اور آپ اس کو پھر استعمال کریں، چلا لیں اپنا کا۔ وہ انفیکٹ آپ اللہ کی مرضی کو وہاں چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے میں الجھ جائیں، آلائش میں الجھ جائیں، بیماری اور صحت میں الجھ جائیں۔ میں نے قرآن شریف کی بالکل بڑی واضح ایک مثال آپ کو دی ہے کہ یہ اوپن، قرآن شریف میں صحت اور بیماری کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، بیماریوں سے متعلق کوئی صورت نہیں قرآن شریف میں، ورنہ سورہ کینسر ہوتی، سورہ یرکان ہوتی، ہو سکتی تھی نا، یہ آئندہ آنے والی ہیں بیماریاں بڑی مہلک، سورہ شوگر بھی نہیں ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں، سورہ ہارٹ سرجری ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی آیت نہیں ہے، سورہ اسٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے، یہ کچھ میٹر ہی نہیں کرتا، آپ کی بیماری یا آپ کی صحت یہ کوئی بہت بڑا میٹر نہیں ہے، اگر ہوتا قرآن شریف میں اس کی بڑی تفصیل ہوتی۔ آپ کہیں گے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ذکر ہے، تو آپ اسے پڑھیں، میری بات ثابت ہوگی جو کہہ رہا ہوں، یہی لکھا ہے کہ اگر میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اس میں کسی بیماری کی دوائی کا ذکر نہیں، کسی اسٹنٹ ڈالنے کا ذکر نہیں، وہ اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اگر آپ کا فوکس ٹھیک ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فوکس ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کو جانا پیسے جائیں، پھر کرائے علاج، پھر آپ وہ والا راستہ چھوڑ چکے، پھر آپ دوائی کھائیں، پھر آپ علاج کرائیں، پھر آپ سرجری کرائیں، پھر ٹرانسپلانٹ کرائیں، بہت سارے کام ہیں، اتنے بڑے بڑے اسپتال ہیں، تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ راضی برضا ہیں تو آپ کو ایسی بیماری کی کوئی بندہ ضرورت نہیں ہوگی، بات ہے وجہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ عقائد ہیں جن کو سیکھنا پڑے گا، ایک دن میں نہیں سیکھ سکتے، مراقبات کیے جاتے ہیں، اسی لیے دھیانداری کی جاتی ہے، کونے میں بیٹھا جاتا ہے، کسی رہبر کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اور بنیاد سکھائی جاتی ہے، بنیاد فارمولہ دیا جاتا ہے، باقی اس فارمولے کے حساب سے آپ زندگی خود سیدھی کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن شریف میں بھی آپ کو فارمولہ دیا گیا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں کہ سائیکل چلانے کے لیے کتنے پیڈل مارنے یہ بھی لکھو، کوئی بات بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے لیے مختلف قسم کی سواریاں بنا دی، تم اس کا فائدہ اٹھاتے ہو، سہولت اٹھاتے ہو، اب آپ اس میں سہولت اٹھانے کے سامان کر لیں، فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ اس آلائش سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا سفر ختم کریں، ٹریول نہ کریں، آپ اپنے سورسز کو لمٹ کریں، آپ کو سفر نہ کرنا پڑے، پیدل کی رینج میں کام ہو جائے ود ان لمٹس۔ لیکن اگر آپ نے کہا ہے نہیں میں تو بڑے سورس میں جاؤں گا جہاز پر بیٹھ کر، آپ نے وہ مسافت لمبی کی ہے نا، آپ اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جہاز پہ سفر کرنا ہے بار بار،
کی قیمت آپ دیں گے. بیمار بھی ہوں گے, ایئر ٹریول آپ کے کان بھی بند کرے گا, ریشہ بھی چڑھے گا, نوائزیا بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا, پیسے بھی لگیں گے, سب کچھ ہوگا, مہنگے ٹکٹ خریدیں گے آپ. میری طرح بیٹھے رہے ایک جگہ پہ, کھا پی تو میں بھی رہا ہوں, کون سا نہیں کھا رہا. ابھی پچھلے 2-4 دن ہم نے لاسٹ ویک گزارا ہے, ہم نے کتنا کھایا پیا ہے. کروڑوں اربوں خربوں پتی بھی لوگ اتنا کھا پی اور اتنا آرام نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. جب دل چاہے سو جاؤ, جب دل چاہے اٹھ گئے, اے سی لگا ہوا ہے, بات ہی کوئی نہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سفر ہی ہو رہا ہے, انجوائے ہو رہا ہے, ہر چیز ہی. جھٹکا بھی لگ رہا ہے تو انجوائے کر رہے ہیں, سفر میں ہو رہا ہے تو کوئی ٹیڑھا سو رہا ہے تو انجوائے ہو رہا ہے. یہ پیسوں سے آتا ہے, یا یہ گھر میں بستر میں ڈبل بیڈ پہ ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جب آپ باہر نکلتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ تب ہوتا ہے. یہ انجوائمنٹ ایسے نہیں آتی, یہ قدرت کی طرف سے آپ کا دماغ ریلیکس کیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے راستے پہ ڈالا جاتا ہے. پھر آپ کے لیے سفر بھی راحت والا ہوتا ہے, زر بھی راحت والا ہوتا ہے, ہر چیز میں آرام ہوتا ہے. آپ کے لیے جہاد بھی پرائمری ہو جاتا ہے کہ جی جان ہی جائے گی تو کیا بات ہے. یعنی جو ایک روایت سے متعلق ہے کہ جو راحت و تسکین ایک شہید کو حاصل ہوتی ہے شہادت کے وقت, وہ تم سمجھ نہیں سکتے. ایک مفہوم ہے اس طرح ایک روایت کا, وہ میں ڈھونڈوں گا, مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ ایک راحت کا سامان ہے. جب سرشار ہو جائے آدمی اللہ کے حضور کہ جی میں اس کے حضور جان دے رہا ہوں صرف اس کی خاطر, اور اس کی جان نکالی جائے تو اس کے معاملات کیسے ہو گئے. اس کے اوپر بڑی روایت ہے, وہ میں ڈھونڈ کے آپ کو دوبارہ پوری سناؤں. تو بہرحال مراقبات کرتے رہیں, دھیان لگاتے رہیں, اتقاد توجہ سیکھیں. اوراد ہیں, وظائف ہیں, آہستہ آہستہ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم و کرم فرمائے گی انشاءاللہ.